یہ زبان بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ زبان اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو تو اس زبان کی وجہ سے بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس زبان کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو جہاں یہ گناہوں کا ڈھیر پلے میں باندھ دیتی ہے، وہیں پر معاشرے میں بہت سے فساد برپا کرتی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی اور جو دو رانوں کے درمیان یعنی نفس کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ گویا زبان کی حفاظت کرنا اور نفس کی حفاظت کرنا یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، وہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ زبان کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ جھوٹ زبان سے جنم لیتا ہے، غیبت زبان سے جنم لیتی ہے، چغلی زبان سے جنم لیتی ہے، بہتان زبان سے جنم لیتا ہے، اور بھی بے شمار گناہ ہیں جو زبان سے جنم لیتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت از حد ضروری ہے۔ زبان کی وجہ سے ہم دوسروں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے خالق کائنات نے اسپیشلی فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو کچھ بولتے ہو وہ لکھ لیا جاتا ہے، لکھنے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم جو بھی بول رہے ہیں، جہاں جہاں جب جو تکلم کرتے ہیں، وہ خالق کائنات کی طرف سے مقرر فرشتے تحریر کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے زبان کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ زبان کے حوالے سے جب مواخذہ ہوگا تو بڑا سخت ہوگا۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کریں، غیبت سے بچیں، بہتان سے بچیں، چغلی سے بچیں، گالی دینے سے بچیں۔ جس نے اپنی زبان کو قابو میں کر لیا، گویا اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ زبان کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو ہم اپنے بھائی کی پس پشت کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہے تب بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا تب ہی غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے پھر تو وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہر مجلس میں کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جب وہ سنے تو اسے تکلیف ہو، اسے دکھ ہو، یہ غیبت ہے۔ فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے غیبت کا گناہ۔ یہ اتنا برا گناہ ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپس میں تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، آپس میں پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم یہ پسند نہیں کرو گے۔ گویا غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا، اور وہ بھی مردہ بھائی کا۔ یہ اتنا برا گناہ ہے، اتنا گندا گناہ ہے، اور یہ زبان کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ ہم بیٹھے کسی کے بارے میں جب کوئی بات کریں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ میری اس بات کی وجہ سے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اسے سن کر تکلیف تو نہیں پہنچے گی، اسے دکھ تو نہیں ہوگا، اسے اذیت تو نہیں پہنچے گی۔ اگر میری اس بات کی وجہ سے اسے اذیت پہنچنے والی ہے تو پھر یاد رکھیں یہ غیبت ہے، اس سے بچ جائیں۔ ہم اپنی محفلوں میں، ہم اپنی بزم میں، ہم اپنی مجلسوں میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، میری بات اسے دکھ نہ پہنچائے۔ جب ہم دوسروں کے سکھ کا، دوسروں کی خوشی کا خیال ملحوظ رکھیں گے تو خالق کائنات ہمیں بھی خوش رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔